معاملہ یہ ہے کہ ہم کو خدا نظر نہیں آتا، کسی کو بھی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا کا تصور اس دنیا میں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں ہے، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ خدا کا تصور ہونا، خدا کو ماننا، بھگوان کو ماننا، ایشور کو ماننا، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ دیٹ از ایبسولوٹلی فائن۔ بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک دل کا سکون ہوتا ہے اس میں، اور ان کی زندگی میں پیس ہوتا ہے، تو مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ اب جو آئیڈیالوجیز موجود ہے دنیا میں، الگ الگ طریقے کی آئیڈیالوجیز موجود ہے، کسی کا خدا کا ماننے کا تصور، یا خدا ان سے کیا چاہتا ہے، گاڈ یا ایشور ان سے کیا چاہتا ہے، تو یہ الگ الگ آئیڈیالوجیز میں الگ الگ اس کے کانسیپٹس ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون سی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بہتر ہے، یہ ہم اپنی عقل لگا کے، دماغ لگا کے اس کو پرکھتے ہیں اس کی ٹیچنگ سے، ٹھیک ہے؟ اس کی ٹیچنگ سے ہم پرکھتے ہیں اور فیصلہ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ خدا کا کانسیپٹ جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کبھی بھی ہم اس کی ٹیچنگ سے، جو ہم کو دیتا ہے، اس سے ہم پرکھتے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہم نے ابھی پچھلی 2 سٹریم کی تھی، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی مومن حضرات جتنے لوگ جڑے تھے، کوئی بھی، یعنی ایک بھی ایسا مومن نہیں تھا جس نے اسلام کا جو خدا کا کانسیپٹ ہے اس کو لاجیکل ثابت کر پایا تھا۔ بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ کٹر مومن حضرات جو ہمیشہ دفاع کرنے آتے تھے اسلام کا، ان کو بھی یہ بات ماننی پڑی کہ بھائی، یہ جو اسلام والا خدا ہے، سو کالڈ اللہ، یہ ظالم ہے، اس نے صحیح سے کانسیپٹ صحیح نہیں کیا ہے، اگر وہ خدا ہے تو۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک آج اور ایک ٹاپک بن جاتا ہے کہ کیا وہ خدا اچھا خدا ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کرے، اس کے بندے گناہ یعنی کرائم آپ لے لیجئے یا برے کام آپ لے لیجئے، تو وہ خدا کیسے اچھا خدا ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کرے؟ اچھا، وہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کرے؟ کیونکہ وہ ایک سیڈسٹک خدا ہے، وہ نارسسسٹ خدا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اسلام والا جو خدا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کرے، یعنی پہلے غلط کام کرے اور اس کے بعد اس سے معافی مانگے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے، کیوں گناہ ہی نہیں کرے گا تو معافی کس بات کی مانگے گا؟ وہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے، اور وہ اس لیے چاہتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس سے اس کے بندے معافی مانگے، تو اس کو ایک سکون ملتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ یہ کیسا خدا ہے یار مسلمانوں آپ لوگوں کا؟ اچھا، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات؟ ملٹیپل حدیث میں آپ کو مل جائے گی، میں حدیث آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اور خدا کتنا خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی معافی مانگتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ملٹیپل حدیث ہے، آپ کے سامنے میں لے کے آتا ہوں اسکرین، آپ لوگ دیکھیے گا۔ ایڈم صاحب کا ایک کمنٹ ہے، میں ہائی لائٹ کرتا ہوں اسکرین شیئر کرنے کے بعد۔ اچھا، حمید صاحب نے آلریڈی کر دیا ہے، بہت سے لوگ مس کر رہے تھے ایڈم صاحب آپ کو۔ سیٹرڈے بھی اسٹریم نہیں ہوئی، فرائیڈے اسٹریم میں آپ موجود نہیں تھے، لوگ بےتاب تھے، بے قرار تھے آپ کے نہیں ہونے سے۔ تو سوچو کہ کتنا آپ کو چاہتے ہیں لوگ، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی آپ کی بات کی ویلیو ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایڈم صاحب آپ کو کافی مس کر رہے تھے لوگ، اور میں خود بھی مس کیا آپ کو۔ تو یہ لو، یہ ہے حدیث آپ کے سامنے، یہ دیکھیں۔
بھائی کرتا ہوں بنگلہ دیش پہ بات، تھوڑا صبر کرو، ایڈم صاحب جب آ جائیں گے تو ہم دونوں ریاکٹ کریں گے، بولیں گے اس پہ، بنگلہ دیش کے مسئلے پہ بھی بولیں گے، ہندو کا جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. تھوڑا سا آپ لوگ صبر کرو، آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کرتے جاؤ تاکہ جو لوگوں کو اسلام کی حقیقت نہیں پتا ہے ان کو بھی اسلام کی حقیقت پتا چلے. ٹھیک ہے، ایڈم صاحب کہہ رہا آئی لو یو آل، تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب. اچھا، یہ حدیث نمبر صحیح مسلم کی 2749 کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابو ہریرہ رپورٹڈ، ابو ہریرہ صحابی ہے، کمپینین ہے رسول اللہ کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صاحب سے سنا ہے by him in whose hand is my life، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قبضے میں نہیں، قبضہ نہیں ہے ادھر، ہاتھ ہے، ہاتھ. ٹھیک ہے، اگر آپ عربی دیکھیں ادھر، یہ کچھ مومن حضرات جو اللہ کے ہاتھ پیر چہرہ انگلیاں پنڈلی کے قائل نہیں ہیں، وہ چالاکی کرتے ہیں، وہ یہاں پہ اس کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، جو اصل ڈیفینیشن ہے یا جو اصل بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ نہیں بتاتے وہ. اور میں نے کئی بار ان کو چیلنج کیا ہے کہ مجھے اللہ کے قرآن سے یا رسول اللہ کی ایک حدیث پیش کر دے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہو یا رسول کہہ رہے ہو کہ جب اللہ اپنے ہاتھ کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد اس کا لٹرل ہاتھ میننگ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاور کی بات کر رہا ہے. میں نے کئی بار یہ چیلنج کیا ہے، آج تک کسی مومن نے یہ اس چیلنج کو پورا نہیں کیا ہے. تو بھائی آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ جس کو آپ کو پتا ہی اللہ کے بارے میں اپنے رسول سے چلا ہے، تو آپ اپنے رسول سے 2 قدم آگے جا کر یہ عقیدہ کیسے بناتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے جو ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، ایک جو بڑا فرقہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ بھائی جب اللہ ہاتھ کہہ رہا ہے تو ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے، اگر وہ چہرہ کہہ رہا ہے تو ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اس کا چہرہ ہے، اس پہ انٹرپریٹیشن نہیں کیا جائے گا، تعویل نہیں کی جائے گی. وہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کفر تک لے کے چلے جاتے ہیں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو. جیسا بتایا ہے لٹرل سینس میں آپ نے ویسے ہی ماننا ہے، تعویل نہیں کرنا. آپ نے کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم، آپ کا جواب کیسا ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ کیسا ہے اللہ کا ہاتھ، کیسا چہرہ ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پنڈلی ہے، تو ماننا ہے کہ ہے. تو خیر کچھ چیزیں جو ہے فلو میں ہم کو بتانا پڑتا ہے تاکہ مومن حضرات کا جو وہ ہوتا ہے دھوکے بازی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو پتا چلے. تو ادھر اگر عربی میں آپ دیکھیں تو عربی میں صاف لگا ہے، صاف لکھا ہوا ہے والذی نفسی بیدی، یہ دکھ رہا ہے نا بیدی، ادھر ہاتھ کا ذکر ہے اور اسی وجہ سے ٹرانسلیشن میں بھی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، if you were not to commit sin، اگر آپ گناہ نہ کرو، آپ غلط کام نہ کرو، اللہ would sweep you out of the existence، اللہ آپ کا وجود ہی ختم کر دے گا. and he would replace you by those people، اگر آپ لوگ گناہ ہی نہیں کریں گے تو میں کیا کروں گا، آپ کا وجود ہی اس دنیا سے مٹا دوں گا اور آپ کے بدلے ایسے لوگ لے کے آؤں گا دھرتی پر، اس زمین پر who would commit sin، وہ لوگ گناہ کریں گے and seek forgiveness from اللہ، اور وہ اللہ سے پھر معافی مانگیں گے اپنے گناہ کی and he would have pardoned them، اور اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو آپ دیکھیے کہ یہ نارسسسٹ خدا ہے ان کا، اسلام والا خدا، سو کال خدا، جو چاہتا ہے کہ بندے اس کے جو ہے وہ غلط کام کرے.
تو بھائی کیا یہ خدا ہو سکتا ہے جو اس طریقے سے چاہے؟ مومن حضرات آپ خود فیصلہ لیجئے. ہاں رچنا جی صحیح بات ہے. اللہ چاہتا ہے کہ منشیہ گناہ کرے، پاپ کرے، منشیہ پاپی ہو. اللہ چاہتا ہے کہ منشیہ پاپی ہو. یہ کس طریقے کا خدا ہے یار؟ کیسا خدا ہے یہ؟ اس کو مزہ آ رہا ہے کہ وہ گناہ کرے اور پھر معافی مانگے. اس کو معافی منگوانے میں کیوں اتنا شوق ہے یہ اللہ والے یعنی اسلام والے اللہ کو؟ کیوں؟ یس ہی از اے سن لور. لور وہ اس بات کا ہے ونڈر ہب صاحب کہ سن کرنے کے بعد وہ بندہ جو ہے اس سے معافی مانگے، اس پہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اچھا یہ ایک حدیث نہیں ہے. آپ دیکھیے ابھی اسی میں صحیح مسلم میں ہی اگر ہم اس کو یہاں پہ جاتے ہیں 274B پہ جاتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پہلے والی حدیث تھی 2749 اس کو کون رپورٹ کر رہا تھا؟ ابو ہریرہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک کمپینین. اب یہ 2748B پہ دوسرے صحابی اس کو رپورٹ کر رہے ابو ایوب انصاری. یہ بھی سیم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا if you are not to commit sins، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، پاپ نہیں کرو گے، اللہ would have swept you out of existence and would have replaced you by another people who have committed sin and then asked forgiveness from Allah and he would have granted them pardon. وہی بات 274B میں دوسرے صحابی سے بھی آ گئی ہے. اچھا پھر 2748A پہ بھی جاتے ہیں. اچھا اس میں بھی وہی بات ہے. ابو سرما روایت کرتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کا جب موت کا وقت قریب آیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ I used to conceal from you a thing which I heard from Allah's messenger. میں آپ لوگوں سے ایک بات چھپاتا تھا جو کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا. And I heard اور میں نے سنا تھا Allah's messenger as saying، میں نے اللہ کے رسول سے کہتے ہوئے سنا had you not committed sin Allah would have brought into existence a creation that would have committed sin and Allah would have forgiven them. 3 حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں 2747B اور C ہے. یہ بھی کیا کہتی ہے؟ ابھی انس کہہ رہے کہ اس کو کتنی خوشی ملتی ہے. انس بتا رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ملتی ہے. یہ دیکھیے کتنی خوشی ملتی ہے. اللہ از مور پلیز ود دی ریپینٹنس آف ہز سرونٹ. اللہ اس بندے سے اپنے زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت، یعنی ابھی یہ کمپیریزن کر رہے کہ کس اس کو کیسی خوشی ملتی ہے، کیسی. اس کا ایک ایگزامپل دیتے ہیں. If one of you gets up and he finds his camel missing in a waterless desert، آپ صحرا میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ اٹھے اور آپ نے پایا کہ آپ کا جو اونٹ ہے وہ گم ہو چکا ہے ایک ایسے صحرا میں، ایک ایسے ریگستان میں، ایک ایسے ڈیزرٹ میں جہاں پہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. And then he accidentally finds it، اور پھر اس کو پانی مل جائے یا اس کا اونٹ اس کو مل جائے تو کتنا خوش ہوگا. ظاہر سی بات ہے یار، اگر ہم کدھر پھنس جاتے ہیں کوئی جگہ پہ اور وہاں پہ کوئی ٹریولنگ کا کوئی سامان نہ ہو، کچھ نہ ہو، ایسی جگہ پہ جب ہم پھنس جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم کو اگر کوئی سواری مل جائے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں. ایک سکون ملتا ہے، ایک سیفٹی، ایک سیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ یار چلو مجھے کچھ سواری تو ملی، اب میں اپنے منزل تک یا اپنے گھر تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا. تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ اس کا توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. کیسا خدا ہے بھائی؟ یہ کیسا خدا ہے؟ یہ اس کو سیڈسٹک خدا، نارسسسٹ خدا نہیں کہیں گے تو آپ لوگ کیا کہیے گا؟ بتائیے مجھے کمنٹ میں.
اچھا اس کے بعد اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کرے، کیونکہ آپ گناہ ہی نہیں کرو گے تو معافی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. آگے 2747 پہ جاتے ہیں. اس میں بھی وہی ہے کہ اللہ is more pleased with the repentance of a servant as he turns towards him for repentance than this that one amongst you is upon the camel in a waterless desert and there is upon his provision of food and drink also and it is lost by him. اب وہی مثال ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسے ریگستان میں جہاں پہ پانی نہیں ہے اور آپ کے اونٹ پہ کھانے پینے کا سامان بھی ہو اور وہ گم ہو جائے اور he having lost all hope اور اس نے یعنی وہ سارے ہوپ اس کے ختم ہو جائے کہ اب میں کہاں کیسے نکلوں گا ادھر سے، میری موت تو طے ہے، تڑپ تڑپ کے مرنا ہے، بھوک اور پیاس سے مرنا ہے، شدید گرمی سے مرنا ہے. تو کہتے ہیں he having lost all hope lies down in the shadow and is disappointed about his camel and there he finds that camel standing before him. اور پھر وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ واپس آ گیا ہے. He takes hold of his nose string and then out of boundless joy اور پھر وہ اس کو پکڑتا ہے اس کی ناک سے یا پھر وہ جو بھی رسی ہوتی ہے اس سے پکڑ کے اتنی خوشی اس کے اندر ہوتی ہے اس بات سے کہ وہ کہتا ہے او لارڈ thou art my servant. وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سینس کھو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا، اے رب، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں. He commits this mistake out of extreme delight. اور یہ جو اس سے غلطی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہونے سے اس سے یہ غلطی انجام ہو جاتی ہے. تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو تب ملتی ہے جب اس کا بندہ معافی مانگتا ہے. اچھا اب دیکھیے 2746 میں کیا ہے، اس میں بھی وہی بات ہے. البرا بن عجیب سے روایت ہے، وہ بھی اسی کی مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Allah's messenger said by Allah is more delighted at the repentance of his servant than that person as he finds his lost camel. یعنی آپ دیکھیں کتنی ساری حدیثیں ہیں، کتنی ساری حدیثیں. یہ دیکھیے پھر 2745 بھی اسی طریقے کی بات کرتی ہے. اس کے بعد 2744C بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی وہی بات ہے. 2744B دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس میں بھی یہی بات ہے دوسرے چین آف نریشن کے ساتھ. ہاں اس میں بھی وہی بات ہے. تو اتنی ساری ملٹیپل حدیثیں ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے، یعنی اس کا بندہ جو ہے وہ پاپ کرے، منشیہ پاپ کرے اور اس کے بعد وہ اس سے معافی مانگے. اس نے کیا کیا، اسی چکر میں ہر ایک منشیہ کے اندر اب پورشن آف اڈلٹری بھی فکس کر دی ہے. یہی چکر میں اڈلٹری ہر کسی کو معلوم ہے اڈلٹری کس کو کہتے ہیں، یعنی اسلامک نقطۂ نظر میں اڈلٹری اس کو کہتے ہیں کہ آپ بنا وواہ کے، بنا شادی کے آپ آؤٹ سائڈ سیکس کریں. ٹھیک ہے، شادی کے بعد یا شادی سے پہلے بھی آپ اگر آؤٹ آف میرج، ایک تو یہ، یا دوسرا کہ دوسرا صورت جو آپ کو الاؤڈ ہے انلمیٹڈ سلیوز کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں. تو نہ آپ کی وہ سلیو ہے نہ آپ کی بیوی ہے، یا فیمیل کے لیے نہ وہ آپ کا شوہر ہے. فیمیل کے لیے تو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ میل سلیو کے ساتھ سیکس کرے. یہاں بھی اللہ نے ڈنڈی ماری ہے. مردوں کو تو دے دیا اجازت کہ وہ فیمیل سلیو کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کو اجازت نہیں دی کہ وہ مرد سلیو کے ساتھ سیکس کرے. آپ سوچو یہاں بھی اللہ کی کیا کہتے ہیں اس کو، ناانصافی.
इक्वालिटी गई भाड़ में, क्योंकि ये कोई खुदा सेट नहीं कर रहा था, ये मर्द हजरात सेट कर रहे थे ये सारे रूल्स, ये सारे कायदे। तो अल्लाह ने क्या किया कि उसने लिख दी हर एक के नसीब में कि वो एक हिस्सा जो है वो अडल्ट्री करेगा। अच्छा, इस हदीस पे फिर एक सवाल ये भी आएगा कि फिर अगर उसमें सारे मनुष्य की बात है, अडल्ट्री करेगा वो, तो इसमें फिर खुद मोहम्मद साहब भी इन्वॉल्व है। जो बाकी जितने नबी रसूल वली जितने लोग हैं, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व है, उन सब ने अडल्ट्री की है। अब एक होता है अडल्ट्री के सीधा जो है वो इंटरकोर्स करे, इस्लाम की नजर की बात कर रहा हूं कि एक अडल्ट्री ये है कि वो सीधा इंटरकोर्स करे किसी के साथ, या दूसरी अडल्ट्री ये है कि वो आंखों से अडल्ट्री करे, आंखों से किसी का बलात्कार कर दे या आंखों से सेक्सी नजर से किसी को देखे। तो इस हदीस, वो हदीस भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। एक मिनट दीजिएगा, वो हदीस कहाँ पे है। एक मिनट देखिए, उठे गेली तो हदीस। चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ, अभी का अभी ढूंढ लेता हूँ। वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री, वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री आप अगर sunna.com पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और मल्टीपल मल्टीपल हदीस आपको मिलेगी। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन बहुत आसान है। sunna.com पे आपने बस सर्च में सर्च करना है, वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री। ये देखिए, अब आप इस पे देखिए कि सही मुस्लिम में भी हदीस है 2657b। अबू हुरैरा से रिवायत है, वेरीली अल्लाह हैज फिक्स द वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री which a man will indulge in and which he of necessity must commit। क्या है? मस्ट कमिट, अल्लाह ने फिक्स किया है। अब बताइए ये कैसा खुदा है भाई? अभी कोई मोमिन जो है वो किसी आ, खातून पे या मोमिना किसी मर्द पे अगर देखे उसको गंदी नजर से या उसके साथ सेक्स ही कर ले, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये तो अल्लाह ने उसकी किस्मत में रखा था कि वो करेगा या करेगी, उस वजह से वो कर रहा है। अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा है। अच्छा, ऐसा लिखा है कि वो करेगा ही करेगा। ये थी सही मुस्लिम की 2657b। अब यहां पे देखिए, सही मुस्लिम की 2658a है, इसमें कहते हैं देयर वुड बी नो एस्केप फ्रॉम इट। उससे बचना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको करना ही करना है, क्योंकि अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिख दिया, अल्लाह ने डिक्री किया। डिक्री का वर्ड भी आपको मिल जाएगा हदीसों में दीजिए। फिर इसी तरीके से रियादुस सालिहीन में भी है। उसके बाद तुम्हारा यहां भी है, ये देखिए मिस्कात अल मसाबी में भी है, गॉड हैज डिक्रीड फॉर मैन हिज पोर्शन ऑफ फॉर्निकेशन विच ही विल इनएविटेबली कमिट। इट्स इनएविटेबल कि वो ना करे, उसको करना ही करना है। तो मुत्तफकुन अलैहि उन हदीसों को कहा जाता है जो कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हो। तो इससे तो ये भी साबित हुआ कि जितने अंबिया थे, शुहदा थे, वली थे, औलिया थे, वली की जमा औलिया है,
یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اڈلٹرس تھے، خود رسول کی بات کے مطابق، ہم نہیں کہہ رہے، رسول کی بات کے مطابق۔ تو ہم نے دیکھا کہ کتنی ساری حدیثیں ہیں جہاں پہ اللہ کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کرے، پاپ کرے۔ اب مومن حضرات، آپ لوگ یا تو اپنے اللہ کو اچھا ثابت کرے، یا تو ایسے خدا کو ماننے سے گریز کرے، بچے نکلے اس گندگی سے، کوئی اچھا خدا پکڑے یار۔ مارکیٹ میں بہت سارے خدا موجود ہے، کوئی اچھا خدا پکڑے، ایسے خدا کو کیوں پکڑ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ایک چیز یہ کہ جتنے ہمارے دوست احباب جو مین چینل پہ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی تک بیک اپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بیک اپ چینل کو سبسکرائب کر لے۔ 2 لاکھ سبسکرائبر میں کچھ 7,500 سبسکرائبر پینڈنگ ہے، تو جو لوگوں نے جو مین چینل پہ ہیں، جنہوں نے بیک اپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ بیک اپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ وہ چینل بھی تھوڑا آگے بڑھے۔ مومن حضرات، ہمت اپنے اندر لے کے آئیے۔ جتنا تم لوگ دعویٰ کرتے ہو اور کسی کے کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی اگر غلطی سے اگر اسلام قبول کر لیتا، ابھی 1-2 پوسٹ میرے کو انسٹا پہ آئی تھی، وہ کوئی ایک کدھر کا پتہ نہیں، یو کے کا یا کدھر کا کوئی ریچ مین نے اسلام قبول کر لیا، یا کوئی اور اسلام قبول کر لیتا ہے، تو باپ رے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ، اسلام از دی ٹروتھ، اسلام از دی ٹروتھ، یہ کر کے جو تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، ذرا کبھی آ کر اپنے اللہ کا دفاع تو کرے، اپنے اسلام کا دفاع تو کرے، دفاع کرے نا۔ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا اسلام؟ اتنا ہی تھا بس؟ ٹاٹا، بائی بائی؟ ایک کی ہمت نہیں ہوگی، ایک کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کو آ کے بچا لے۔ بالکل یہ سب پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے مسلمانوں کا، کبھی پڑھے نہیں ہوتے اسلام کو، کبھی انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے وہ آپ کو جو ہے اس کی حقیقت بتائیں گے؟ فرقان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہے کوئی مائی کا لال جو شیطان کا دفاع کرے؟ اسی وجہ سے ہمارے ایڈم صاحب کہتے ہیں کہ تیرے قرآن سے ثابت کر دوں تیرا اللہ ہی شیطان ہے، تو وہ تو قرآن سے کرتے ہیں ایڈم صاحب، اور ہم نے آج حدیثوں میں بھی دیکھ لیا کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ بالکل شیطانوں والی ہے، بالکل شیطانوں والی صفت۔ ایکس والے جتنے دیکھ رہے ہیں ذرا ایکس پہ ریٹویٹ کرتے جائے تاکہ کوئی ڈھنگ کا مومن جو ہے جڑ کے آج کے ٹاپک پہ بات کرے اور اپنے اللہ کو صحیح ثابت کرے۔ کچھ سپر چیٹ